اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو جس کا موضوع جو بندہ حقیر کو دیا گیا ہے وہ اختیارات معصومین علیہم السلام ہے، اور چونکہ یہ ذاکری کورس سے مربوط کلاس ہے اور مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان جب مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ جائے اور معصومین علیہم السلام کے معجزات کو بیان کرے اور ان کے اختیارات کو بیان کرے تو اسے اپنی لمٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ غلو سے ہٹ کر ہے اور کیا چیز غلو کے زمرے میں شمار ہوتی ہے، تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے کما حقہ فضائل پڑھتا رہے اور شرک، غلو اور دیگر جو ہے مقصریت کی جانب بھی نہ بڑھے، اپنے آپ کو اس میزان پہ رکھے جو میزان در معصومین علیہم السلام سے روایات معصومین کے ذیل میں ہمیں ملی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اختیارات کی جب بات کرتے ہیں کہ کیا اختیارات معصومین علیہم السلام کے پاس ہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان کسی کو حکم دیتا ہے اور حکم کی اطاعت، مولا نے کہا یہ کرنا ہے تو جی ویسا کرنا ہے، یہ اختیار معصومین کے پاس ہے، وہ روئے زمین پہ جسے چاہیں جو حکم دے ان سب پر معصومین کی اطاعت واجب ہے۔ یہ جو اختیار ہے یہ تشریعی اختیار کہلاتا ہے، ولایت تشریعیہ، یعنی حکم معصوم کی اطاعت کیا ہے؟ تشریع کی وجہ سے سب پر واجب ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں اسے لے لو، اور رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک تو اختیار ہے کہ شریعت کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، اوامر و نواہی کے حوالے سے جو معصوم نے، جو رسول نے، جو وصی رسول نے کہہ دیا اس کی اطاعت سب پر واجب ہے، اس میں آگے پھر سوال نہیں کرنا، اس میں پوچھنا نہیں ہے، جیسا رسول نے کہہ دیا ویسا کرنا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں تقریباً سبھی مانتے ہیں کہ حکم رسول کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو نزاع ہے وہ دوسرے اختیارات میں ہے، جو آپ لوگ معجزات پڑھتے ہیں جھگڑا وہاں پر ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے ولایت تکوین۔ تکوین کا معنی کیا ہے؟ کون کا معنی ہے ہونا، کون کا مطلب کیا ہے؟ ہونا۔ تکوین کا معنی ہے بنانا، تکوین کا معنی ہے کریٹ کرنا، کریشن۔ کریشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں تکوین کہا جاتا ہے۔ تو کیا معصومین کو کریشن کا اختیار ہے؟ اب اس کریشن سے کیا مراد ہے، اس تکوین سے کیا مراد ہے، ایک لمبی چوڑی طول و تفصیل والی بحث ہے۔
کہ کیا معصومین کو تخلیق کا اور تکوین کا اختیار ہے کہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ولایت تکوینیہ یعنی کائنات میں جتنی اشیاء موجود ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، فضا پوری کی پوری موجود ہے ہمارے سامنے، یہ کہکشاں، افلاک ہیں، پھر زمین پہ سمندر ہیں، اشجار ہیں، زمین کی موجودات ہیں، یہ جتنے بھی ان سب کو کہا جاتا ہے عالم تکوین، عالم خلق. تو عالم خلق میں کیا معصومین تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا پتھر کو کوئی حکم دیا، پتھر مانے گا کہ نہیں؟ پتھر کے حکم کے پیچھے چلے گا کہ نہیں؟ یا درخت کو کوئی حکم دیا، وہ مانے گا کہ نہیں؟ یا سمندر کو کوئی حکم دیا، وہ مانے گا کہ نہیں؟ یہ سب بھی ولایت تکوینی میں آتا ہے. تو اب ہمارے سامنے گفتگو نہایت دقیق ہے اور باریک بینی سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ تھوڑی سی بہرحال اس میں خشکی بھی ہے اور مشکل گفتگو بھی ہے، لیکن جب ایک دفعہ حل ہو گئی، تمہید آپ کے ذہن میں جب بن گئی، تو پھر آپ کے لیے مشکلات کیا ہو جائیں گی؟ حل ہو جائیں گی. خلق کی جب بات کی جاتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کوشش یہ کریں، اردو زبان میں کتابیں موجود ہیں، آپ لوگ وہ کتابیں پڑھیں، میں آپ لوگوں کو حوالے دے دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عربی کتابوں تک آپ کی رسائی ممکن ہوگی. ایک اشرا ابھی چھپا ہے، مولانا قاسم صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے بر صغیر کے، مجتہدین میں ان کا نام آتا ہے. احسن العقائد شرح باب ہدی اشر ان کی اردو میں چھپی ہوئی ہے. یہ احسن العقائد آپ لوگ خریدیے، اور تھوڑی مشکل کتاب ہے، لیکن اس میں ولایت تکوینی کا جو پورشن ہے وہ نکال کے پڑھیے. ان کا اشرا جو انہوں نے ملتان میں پڑھا تھا، وہ اشرا خزینۃ المعارف کے نام سے چھپا ہے. خزینۃ المعارف مولانا محسن رضا حیدری صاحب نے اسے چھاپا ہے. اس اشرے کی 2 مجلسیں معصومین کے اختیارات اور ولایت تکوینی کو بڑے بہترین انداز میں آپ کو سمجھا سکتی ہیں، جو آپ کو مجلس میں پڑھنے میں بھی مفید ہے اور ویسے بھی بات کو سمجھنے کے لیے بھی. تو یہ 2 کتابیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ آپ ایک کتاب ہے لمعۃ الانوار حسین بخش جاڑا صاحب کی. یہ کتاب، اس میں ولایت تکوینی کی کسی نہ کسی انداز میں نفی کی گئی ہے، اور تمام کے تمام وہ شبہے، تمام کے تمام وہ اعتراضات اردو زبان میں ساری کتابیں. تو آپ دونوں چیزیں پڑھیے تاکہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی رہے. ہم لوگ جب ولایت تکوینی کی بحث چھیڑتے ہیں، سب سے پہلے ولایت کا معنی بیان کرتے ہیں، پھر تکوین کا معنی. ولایت کا معنی ٹو ہینڈل سم تھنگ، کسی چیز میں اپنا تصرف، کسی چیز میں اپنا اقتدار بتلانا. ٹھیک ہے، یہ موبائل میرے تصرف میں ہے، یہ موبائل میرے یہاں رکھ دیا، یہاں رکھ دیا، یہ اٹھا کے چاہوں تو زمین پہ پھینک دوں اس کو، یہ مثلا میرے تصرف میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنا اقتدار بتلانا میری ولایت ہے موبائل کے اوپر. ٹھیک، زوجہ کے اوپر مثلا میری ولایت ہے. کیا ولایت ہے جی؟ یہ ولایت ہے کہ وہ میرے گھر، میری اجازت کے بغیر گھر سے نکل، ان کو گھر سے نکلنا ہے تو مجھے فون کرنا پڑے گا کہ بھائی میں مثلا مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چلے جاؤ. 2-3 دفعہ فون کیا، میں نے کہا آئندہ فون نہیں کرنا، تو میں زندگی بھر کے لیے میں نے اجازت دی، تنگ نہ کیا کرو. یہ ولایت ہے میری، میں نے کیا کی؟ اجازت دے دی. ولایت اختیار، ولایت تصرف کا نام ہے. میں کسی چیز میں تصرف کرنے کا، توجہات ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ یہ ولایت ہے، تصرف ہے. تکوین یعنی یہ جو موجودات خارجیہ ہیں، یہ جو ویزیبل تھنگز ہیں جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہیں، کیا معصومین علیہم السلام کا اختیار ان میں بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اب مجلس پڑھتے ہوئے ہم لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، میں وہ جملہ بھی عرض کر دوں جس کو لمعۃ الانوار میں حسین بخش جاڑا صاحب نے رد کیا ہے کہ یہ قیاس بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ روایت میں آتا ہے، قابل اعوان میں روایت ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو ایک قدرت دی، اس فرشتے نے پتہ نہیں ایک کائنات بنا دی، پوری آسمان بنا دی، زمین بنا دی فرشتے نے. تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو ہم کہتے ہیں جب فرشتے بنا سکتے ہیں تو معصومین فرشتوں سے افضل ہیں، تو یہ بھی قدرت رکھتے ہیں خلق کرنے کی اور بنانے کی. تو حسین بخش جاڑا صاحب نے رد کیا، کہا کہ وہ جو ہے فرشتے تو مجبور ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے سورج مجبور ہے روشنی دینے میں، فرشتے بھی ایسے ہی ہیں. اگرچہ یہ بات قابل قبول اور قابل ہضم نہیں حسین بخش جاڑا صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انتہائی احترام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دونوں طرف کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا بے انتہا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا معصومین کو قیاس کرنا فرشتوں پر انتہائی غلط ہے، عقیدہ خراب ہو جائے گا. معصومین معجزہ دکھاتے ہیں، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عادی روٹین سے ہٹ کر بات ہو، اور اس میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اذن اور ساری باتیں انہوں نے کی. لیکن معصومین ہر دم اختیار رکھتے ہیں تصرف کا، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے. اب جو ہم لوگ قرآنی آیتوں سے اسی کو ثابت کریں گے، پھر جائیں گے واقعات کی طرف، تاکہ
آپ لوگوں کے لیے ولایت تکوینی منبر سے بیان کرنا اور معصومین کے اختیارات کو بیان کرنا انتہائی آسان ہو جائے۔ بعض اوقات کچھ ذاکرات ہیں مثلا وہ کہتی ہیں ولایت تکوین میں بیان کرتی ہوں، ایک معجزہ سنا دیا، جیسے ہی آپ نے معجزہ سنایا کہ میرے مولا نے درخت کو بلا لیا، یا وہ شیروں کو مثال کے طور پر دیوار پہ قالین میں تصویر بنی ہوئی تھی، مولا نے حکم دیا وہ شیر بن گیا، تو سامنے سے کہا جاتا ہے تم ہمیں روایتیں سنا رہی ہو، ہم تمہیں قرآن کی آیت سنا رہے ہیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو یہ وہ ساری آیتیں آپ کو سنائیں گے، اور میری قدرت میں کچھ نہیں، نبی نے فرمایا میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں نہ تمہارے فائدے کا مالک ہوں، میں نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں۔ وہ اتنی 15-20 آیتیں آپ کو سنائیں گے کہ آپ کا معجزہ جو ہے آپ سمیت غائب ہو جائے گا، آپ بولیں گی کہ میں سے کیا جواب دوں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ مکمل طریقے سے پہلے تو قرآن پر کمانڈ حاصل کریں۔ تمام ذاکرات سے دستبستہ گزارش ہے، اختیارات معصومین کے باب میں آپ کو 15-20 آیتیں قرآن سے آپ کے رجسٹر میں ہونی چاہیے، اور وہ آپ کو حفظ ہونی چاہیے کہ جب آپ اس موضوع پہ بات کریں تو ایک کے بعد ایک آپ کے پاس آیتیں موجود ہوں کہ یہ وہ آیتیں ہیں جن سے ہم لوگ ولایت تکوینی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سپورٹنگ جو ایلیمنٹس ہیں اس میں آپ کے معجزات اور واقعات سارے دلیل بن جائیں گے کہ قرآن نے یہ کہا ہے اور اس پہ یہ کیا ہے، دلیل ہے۔ ولایت تکوینی کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے، ایک بہت بڑے فقیہ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، ان کی کتاب ہے فقہ الصادق، میرے سامنے انہی کی کتاب کا ایک ٹیکسٹ ہے جو میں لکھ کر لے کر آیا ہوں، آپ کو سنا دوں۔ الولایت التکوینیہ المراد بہا کون زمام العالم بایدیہم۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ اگر آپ لوگ بھی ہو سکے جلدی جلدی سے لکھ لیجئے۔ اس ولایت تکوینیہ سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی، عالم کی، عالم یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، عالم کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہو۔ کن کے ہاتھ میں؟ معصومین علیہم السلام کے ہاتھ میں۔ وَلَهُمُ السَّلْطَنَةُ التَّامَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْأُمُورِ، اور ان کے پاس مکمل اختیار ہے تمام چیزوں کا۔ یہ ولایت تکوینی سے ہم لوگ مراد لیتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ مکمل اختیار تمام چیزوں کا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس مکمل اختیار ہے خالی سورج کا، کہ سورج پلٹا دیں گے نماز کے لیے، اس کے علاوہ یہ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، نہیں، چاند کا بھی اختیار ہے۔ چاند 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستاروں پہ اختیار نہیں ہے، ستاروں کو بھی اپنے در پہ بلا سکتے ہیں، اور ستارہ آنے سے جو ہے در کی عظمت نہیں بڑھی، ستارے کی عظمت بڑھ گئی کہ وہ ان کے در پہ آیا ہے۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ جملے ہیں جو ہم اس ولایت تکوینیت سے اخذ کرتے ہیں۔ بالتصرف فیہا، وہ اس پوری کائنات کو جیسے چاہے ہینڈل۔ سورج ادھر آ گیا، وہ ایک روایت سے اب انشاءاللہ موقع ملے گا، اگرچہ یہ بحث بڑی طولانی اور وقت جو ہے بڑا شارٹ ہوتا ہے ایسی ابحاث میں، تو آپ کو میں معجزات پڑھ کے سناؤں۔ یہ پورا ایک ہدف ہے ہمارا کہ معجزات کو اچھے سے پڑھیں، اور معجزات کی کتاب ہے عیون المعجزات، از اول تاخر پوری پڑھی، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ القطرہ پوری آپ لوگ حفظ کر لیں، پڑھیں اس کو از اول تاخر، بہترین کتاب ہے۔ تو جو معجزات آل محمد کی کتابیں آپ کو مل رہی ہیں ان کو باقاعدہ آپ لوگ پڑھیں، امالی توسی، امالی مفید، امالی صدوق، ان کے سب کے اردو ترجمے موجود ہیں، ان کو آپ لوگ از اول تاخر پڑھیں، اسی میں آپ کو سینکڑوں معجزات مل جائیں گے۔ معجزات جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک آپ منزل یقین پر نہیں پہنچیں گے۔ شک کی کیفیت، پتہ نہیں ایسا ہوا ہوگا، پتہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، مقصریت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان آل محمد علیہ السلام کے فضائل میں شک کرے۔ جو آل محمد علیہ السلام کے فضائل میں شک کرتا ہے یہ مسلمان بھی ہے تو یہودیوں کے مانند ہے۔ مسلمانوں میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہودیوں والا ہے جو آل محمد کے فضائل میں شک کر رہا ہے۔ عیون المعجزات، محمد ابن عبد الوہاب ہے یا محمد حسین عبد الوہاب، اس طرح نام ہے، مؤلف کا نام اب صحیح سے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ عیون المعجزات اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ القطرہ سید احمد مستنبط رحمۃ اللہ علیہ، 2 جلدوں پر اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ مناقب اہل بیت کے نام سے اس طرح کوئی ترجمہ ہوا ہے اردو میں۔ تو جیسے چاہیں، مٹانا چاہیں، بنانا چاہیں، ادھر ادھر کرنا چاہیں، صرف میں اور آپ توجہ چاہ رہے ہیں اس جملے پر، یہ سید محمد صادق روحانی کی کتاب سے جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ صرف میں اور آپ مطیع نہیں ہیں امام کے۔ آپ ایک لمحے کو یہ سوچئے کہ اگر امیر المومنین آپ کو کوئی حکم دیں آپ وہ انجام دیں گے نہیں دیں گی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ امیر المومنین حکم دے تو آپ پہ اطاعت کیا ہے؟
واجب ہے، مخالفت حرام ہے، اگر مخالفت کی تو حکم مولا کی مخالفت کہلائے گی، درست ہے یا نہیں؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کہلائے گی۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کے حکم کی اطاعت کی اس نے اللہ کے حکم کی۔ اسی طرح من اطاع امیر المؤمنین فقد اطاع اللہ، جس نے امیر المؤمنین کے حکم کی اطاعت کی اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ جس طریقے سے مجھ پر آپ پر واجب ہے حکم معصوم کی اطاعت، اس جملے کو محفوظ کریں، بالکل ویسے ہی سورج پر بھی واجب ہے، چاند پر بھی واجب ہے، زمین کے ذرے ذرے پر واجب ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے۔ وَكَوْنُ عَالَمِ الطَّبِيعَةِ مُنْقَادًا لَهُمْ، پوری کائنات جھکی ہوئی ہے ان کے سامنے، لا بنحو الاستقلال، نعوذ باللہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری کائنات ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی الگ اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے اللہ کے مقابلے میں، واضح ہے یا نہیں ہے؟ بل فی طول قدرت اللہ، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ سلطنت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے قادر بنایا ہے، اللہ نے مالک بنایا ہے ان کو ان افعال پر کہ یہ اپنے اختیار سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان سے قدرت لے بھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہیں لی الگ بات ہے، لیکن چاہے تو اللہ دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ ان سے لے لے تو ان کی قدرت ختم ہو جائے گی، ان کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ جملہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اگر ان سے قدرت لے لے تو ختم ہو جائے گی، اللہ اگر ان سے سلطنت تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی قدرت قدرت ذاتی ہے، معصومین کی جو قدرت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کا مطلب اس کو معصومین سے الگ کیا جا سکتا ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، اللہ ہی یہ کام کرے گا، لہذا اس لیے جملہ واضح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک لمحے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک خدا کی قدرت کو مائنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ صحیح العقیدہ رہیں۔ ہم معصومین کی تمام قدرتوں کو، تمام اختیارات کو مانتے ہیں عنایات الہی کے ذیل میں، عنایات خداوندی کے سائے میں، یہاں تک بات بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے بعد سے صادق روحانی حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مُعْجِزَاتُ الْأَنْبِيَاء، اسی باب سے ہے انبیاء کے معجزات، اولیاء کے معجزات، اور قرآن کریم نے اب یہاں سے قرآن کی 2 آیتیں انہوں نے پیش کیے جو انشاءاللہ کوشش یہ کہ آج کے درس میں سے مکمل کر دیں۔ یہ ولایت، یہ سلطنت، یہ تصرف کچھ اشخاص کے لیے ثابت ہے، کچھ اشخاص کے لیے ثابت ہے۔ وہ ایک جن ہے، قال عفریت من الجن، سورہ نمل کی آیت ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ جو عفریت من الجن، جنوں میں سے جو ایک بڑا جن تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، میں تخت لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے، ہزاروں کلومیٹر دور سے جن تخت لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے یہاں سے یہاں کر دیا، اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دیا، کیونکہ یہ میرے ہاتھ کی رینج میں ہے، واضح ہے۔ اب یہی موبائل اگر پڑا ہو ایران میں تو میں کھینچ کے ہاتھ سے یہاں لا سکتا ہوں؟ آنا ممکن ہے؟ نہیں ہے، یہ کرنا ممکن۔ اگر کوئی یہ کرنے کی صلاحیت رکھے اس کا مطلب اس کا تسلط کائنات میں بڑے حصوں پر ہے، کم سے کم آپ یہ مان لیں گے بر صغیر پہ تسلط ہے اگر میں ایسے ہی موبائل کو ایران سے کھینچ کے لا دوں مثلا، واضح ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے عام روٹین سے ہٹ کر ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کو ایسی قدرت دی ہے اس جن کو کہ جو حضرت سلیمان کے دربار میں اور کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور تخت یہاں پر، تو حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اچھا یہ ساری ترتیب اتنی کیا جلدی تھی تخت لانے کی بھائی؟ یہ سب اس لیے تھا تاکہ اپنے وسیع کی عظمت کو بیان کر سکے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا یہ بتائیے کہ کیا سلیمان نبی افضل نہیں تھے آصف ابن برخیہ سے؟ آصف بن برخیہ وسیع ہیں، ان کے مفضول ہیں، ان کا مقام کم ہے سلیمان نبی سے۔ سلیمان کون ہے؟ نبی ہیں، تو انہوں نے اس سے کیوں منگوایا؟ آصف ابن برخیہ سے۔ یہ بھی آپ لوگوں کی ذاکری کے لیے ایک اہم ترین نقطہ ہے جو آپ کو بہت کام آئے گا۔ جب سلیمان نبی افضل ہے تو آصف ابن برخیہ سے تخت کیوں منگوایا؟ خود اشارہ کرتے تو تخت آ جاتا نہیں آ جاتا؟ یقیناً آ جاتا،
تو میرے 10ویں مولا نے جواب یہ دیا کہ سلیمان نبی اپنے دربار والوں کے سامنے اپنے وصی کو معین کرنا چاہ رہے تھے کہ جس میں اتنی قدرت ہے وہی میرا وصی ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ نبی اکرم نے بھی زندگی بھر جو امیر المؤمنین کے فضائل بیان کیے وہ اسی لیے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میرے بعد جو میری گدی کا اور میری مسند کا اور میری کرسی کا حقدار ہے وہ علی بن ابی طالب، وہ جانشین ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے پورا۔ تو اب ایک طرف جن کا تسلط سمجھ میں آ گیا کہ جن کے پاس اتنا تسلط ہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے کیا کر سکتا ہے؟ تخت۔ اب یہاں پہ حسین بخش جاڑا صاحب کی بات جو ہے قابل ہضم اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ فرشتے تو مجبور ہیں، تو جن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جن بھی مجبور ہے کیا؟ اس کا مطلب جن کے پاس ایک ایسی قدرت ہے، اور جن نے یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور اللہ سے پوچھوں گا اور اللہ سے اذن لوں گا، اگرچہ اس کو اللہ سے جو قدرت ملی ہوئی ہے وہ اذن الہی کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ کہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں یا مثال کے طور پر میرے لیے ابھی ممکن نہیں ہے یا بعد میں پوچھوں گا، کوئی اس نے کہا میں لے کر آؤں گا، انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک۔ اس کا مطلب اس کے پاس قدرت ہے، اس کا مطلب اس کے پاس سلطنت ہے، اور یہ سلطنت ملی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب دوسرا مرحلہ، یہ ایک آیت ہوگی، دوسری آیت تسلط کی۔ آصف ابن برقیہ جو انسانوں میں ہے وہ تو جن تھا، جنوں کے پاس بھی طاقت، انسانوں کے پاس بھی۔ انسان نے آصف ابن برقیہ نے آ کر سورہ نمل کی 40ویں آیت، اس سے پہلے والی آیت 39ویں ہے، یہ ساری آیتیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ قال عفریت من الجن والی آیت بھی اور یہ والی آیت بھی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ جس کے پاس کچھ، یہ من کا مطلب ہے کچھ، اس کو من تبعیض کہتے ہیں، کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی جو یہ آنکھ کا پپوٹا ہے یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، یہ ایک ترجمہ ہے۔ اور دوسرا ترجمہ قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں میں اس سے پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ قدرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تسلط ہے یا نہیں ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دینا؟ یہ ولایت تکوینی کی مثال ہے۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم ہے، اس نے کہا میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی جھپکنے، اور اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، یہ میرے پروردگار کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، فوراً اللہ کی طرف اس چیز کو نسبت دی۔ اب یہاں سے جو ہے انسان پھر استدلال کرتا ہے اس آیہ مجیدہ کو پڑھنے کے بعد کہ جس کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم ہے، کچھ علم ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، تو جس کے پاس جو ہے کل کتاب کا علم ہو۔ یہاں سے سورہ رعد کی آخری آیت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے پڑھنے کے لیے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم، یہاں پہ علم من الکتاب نہیں ہے، علم الکتاب ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، جب وہ کائنات میں تصرف کر سکتا ہے تو جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہوگا کیا وہ نہیں کر سکتا؟ اسی لیے مفسروں کے جملے بھی ہیں، ابن عباس کے حوالے سے بھی نقل ہوا ہے، معصومین کی روایت میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، یعنی آصف ابن برقیہ جو کہ وصی سلیمان تھے، اور وہ جن کے پاس کتاب کا پورا علم ہے جو کہ وصی رسول اکرم ہے، ان دونوں کے علم کو اگر کمپیئر کیا جائے تو آصف کا علم قطرے کی مانند ہے اور علی کا علم سمندر کی مانند ہے۔ سمندر اور قطرے میں جو فرق ہے وہی ان دونوں کے علم میں فرق ہے۔ تو اگر جو قطرہ ہے وہ تصرف کر سکتا ہے تو جو سمندر ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ واضح ہے بالکل۔ اب اس کے بعد خود نبی کے لیے ولایت تکوینی ثابت ہے۔ حضرت سلیمان نبی جو میں نے آیت پڑھی سورہ صاد کی 39ویں آیت تھی، اس سے پہلے آپ آیتیں پڑھے 36ویں 37ویں 38ویں 39ویں آیتیں پہنچیں گے جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، اگر تم چاہو تو اسے بانٹ دو، تقسیم کرو، احسان کرو، من کرو، اور اگر چاہو تو اسے اپنے پاس رکھو، تم سے کوئی حساب بغیر حساب۔ اس سے پہلے کی آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں
اللہ قرآن میں ارشاد فرمانا سورہ صاد میں آیت نمبر 36 میں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے سلیمان نبی کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ اب ہوا کو مسخر کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تجری بِأَمْرِهِ، خود قرآن نے بیان کیا مسخر کر دیا کا مطلب کیا ہے۔ ہوا اب جو چلے گی تو سلیمان کے امر سے چلے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، حسین بخش جاڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لمعۃ الانوار میں رد کیا ہے کہ بھئی ہوا جو ہے وہ مجبور ہے اور فرشتوں سے قیاس نہیں کر سکتے اور یہ والی ولایت ثابت نہیں، وہ والی ولایت ثابت نہیں، ان کی اپنی باتوں میں آپ کو تضاد نظر آئے گا۔ انہوں نے بعد میں آگے جا کے ایک جملہ لکھا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو کچھ ثابت ہے اوصیاء کے لیے وہ نبی کے اوصیاء کے لیے بھی بطریق اولیٰ ثابت ہے، اور جو کچھ ثابت ہے انبیاء کے لیے وہ سارے مقامات، وہ ساری فضیلتیں نبی اکرم کے لیے بھی وہ سارے معجزات ثابت ہیں۔ تو جب آپ اتنی بات مان رہے ہیں تو پھر وہ بات کیوں کرتے ہیں جو بالکل ان دونوں باتوں میں پھر ہمیں تضاد نظر آتا ہے، ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان نبی کے لیے ہواؤں کو کیا کر دیا؟ تجری بِأَمْرِهِ رُخَاء، رُخَاء کہتے ہیں نرمی کو، یہ ہوائیں سلیمان نبی کے امر سے چلتی ہے رُخَاءً نرمی کے ساتھ، حَيْثُ أَصَابَ، جس طرف انہیں جانا ہو، جس طرف بھی سفر کرنا ہو، اب ہوا سلیمان کے تابع ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ، یہ بھی مفعول بنے گا سخرنا کا، یعنی ہم نے مسخر کر دیا جنوں کو، کل بناء وغواص، جنوں میں سے جتنے جن معمار تھے ان سارے معمار جنوں کو، غواص غوطہ خور جنوں کو، ان سب کو سلیمان نبی کے لیے کیا کر دیا؟ یہ سب سلیمان نبی کی مٹھی میں، جس کو جو حکم دینا چاہیں دیں۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ اور جن کہ جو سرکش جن تھے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو بھی تابع بنا دیا کس کا؟ سرکش، یہ اس کا بھی مقصد ہے ذکر کرنے کا، سرکش جن وہ جو کسی کے انڈر نہ ہو، سرکش جن وہ جو کسی کے تابع نہ ہو، سرکش جن وہ جو کسی کی بات ماننے کو تیار، وہ سرکش جن جنہیں سرکشی کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، ہم نے ان جنوں کو بھی، ان سرکشوں کو بھی سلیمان کا کیا کر دیا؟ اب اللہ کہتا ہے ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سلیمان اگر حکم کریں گے کہ ہوا چل، اس میں کون سا شرک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہماری عطا ہے، عطا پروردگار ہے، اور بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، عطا پروردگار سے غافل نہیں ہے، بھولا نہیں اس کو، ھذا عطاؤنا۔ لیکن یہ کہ اللہ جو عطا کر رہا ہے سلیمان پر کچھ دیکھ کے کر رہا ہے، واضح ہے یا نہیں ہے؟ تو سلیمان نبی کے پاس بھی اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ آیت سے جو سمجھ میں آیا، ہواؤں کا اختیار ان کے پاس ہے، جنوں کا اختیار ان کے پاس ہے، سرکش جنوں کا اختیار ان کے پاس ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو تم اسے تقسیم کرو، لوگوں میں دے دو اسے، اور چاہو تو اسے اپنے پاس روک لو۔ یہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے مقرب بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ولایت تکوینی ہے، جن ولایت تکوینی رکھتا ہے، وسیع نبی سلیمان نبی ولایت تکوینی رکھتے ہیں، خود سلیمان نبی ولایت تکوینی۔ جب ان تینوں کے لیے ولایت تکوینی ثابت ہوگی تو اس ولایت تکوینی کو ماننا پڑے گا رسول اعظم کے لیے بھی، اور رسول کی خلیفہ کے لیے بھی، امیر المؤمنین کے لیے بھی، جو کہ نص سے قرآنی کے مطابق امام مبین بھی ہیں اور صاحب علم کتاب بھی ہیں۔ اب انسان چلتا ہے اور دیگر معجزات کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف، جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ ولایت تکوینی رکھتے ہیں، توجہ چاہ رہا اس کے اوپر، ولایت تکوینی رکھتے ہیں۔ اب جو نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے اس میں کون سا کمال ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس کون سی ولایت ہے، حضرت موسیٰ کے پاس، وہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جملے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے جب انسان محبت اہل بیت میں کمی کا شکار ہو،
اور یہ میں مسلسل جتنے عشرے سال پڑھتا رہا ہوں، جہاں بھی مجالس میں گیا ہوں میں نے پیغام دیا، یہاں بھی یہ پیغام دوں گا کہ خدا را اپنی محبت اہل بیت کو بڑھائیے، جس مقام پر ہے اس کو مزید آگے لے کر جائیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جہاں ٹھہرے ہوئے اسی انداز میں ٹھہرے رہیں، آگے بڑھنے کی کوشش۔ آپ لوگ خواتین ہیں، مستورات ہیں، آپ اپنی اس مستوریت کو اور اپنے خاتون ہونے کو دیکھتے ہوئے جس قدر عشق اہل بیت میں آپ آگے جا سکتی ہیں جائیے، اس کے لیے جو کام آپ کو کرنا ہو کیجیے۔ بھائی میں حجاب کرتی ہوں، لیکن قرب اہل بیت کے لیے، محبت امیر المومنین کے لیے میرا چہرہ کھلا رہے تو بہتر ہے یا میرا چہرہ چھپا ہوا تو بہتر ہے؟ اس پہ آپ غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ واقعاً اگر میں نے محبت اہل بیت میں مزید آگے بڑھنا ہے تو مجھے اپنے چہرے کو چھپانا ہوگا۔ آپ یہ عمل کریں، اب یہ نہ دیکھیں واجب ہے مستحب ہے کیا ہے، اس وقت نظر مجتہدین کے سارے فتاویٰ میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں مردوں سے بات کر رہی ہوں، ضرورت کے تحت بھی قرب اہل بیت کا باعث کیا چیز ہے؟ دور رہنا بہتر ہے یا ہر مقام پہ بات کرنا بہتر ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طریقے سے ایک دو میں نے مثالیں دی، ایک کے بعد ایک آپ دیکھتے جائیے، جو چیز آپ کو لگے کہ یار یہ چیز جو ہے، عورت جتنا حجاب میں رہے، عورت جتنا پردے میں رہے، عورت جتنا مردوں سے دور رہے، عورت کو مسجد جانے سے بھی منع کیا گیا، تم گھر میں نماز پڑھو تمہیں مسجد کا ثواب ہم گھر کے اندر دے دیں گے۔ جب حکم شریعت یہ، اس کا مطلب قرب خداوندی اور قرب اولیاء اللہ معصومین علیہم السلام کا جو قرب ہے وہ بھی تبھی حاصل ہوگا جب انسان ان ساری کی ساری باتوں کا خیال رکھے گا، ان ساری کی ساری باتوں میں آگے بڑھے گا۔ جتنا اپنی پاکیزگی، جتنا اپنی طہارت، جتنا اپنی نفاست کا، جتنا اپنے پردے کا آپ خیال رکھیں گی، اتنا یہ محبت کا سفر آگے۔ یہ ظواہر ہو گئے۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا ہے، غیبتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، زبان کا استعمال ہے۔ حتی الامکان انسان کوشش کرے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب آپ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مقام تواضع میں کہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اب آپ کو اپنا اسٹیٹس معلوم ہونا چاہیے، آپ ذاکرہ بن چکی ہیں، آپ کو لوگ اب آئیڈیل سمجھیں گے، آپ کی مجلس سنیں گے، آپ سے کلام خدا سنیں گے، آپ سے کلام رسول خدا سنیں گے، آپ سے معجزات معصومین کے فرامین سنیں گے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی حرکت جو نازیبہ ہوگی وہ ان کو دین سے بددین کر دے گی، کہیں گے دیکھو یہ ذاکرہ ہیں، یہ ان کی حرکتیں۔ اس کی وجہ سے صرف آپ پہ بات نہیں آئے گی، پورے ایک صنف پہ بات جائے گی۔ لہذا جتنا ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے اور اپنی محبت کو آگے بڑھانا ہے۔ جب آپ محبت کے سفر میں آگے بڑھیں گی تو پھر خود بخود ان جملوں سے انسان محفوظ رہے گا جس میں وہ انبیاء کے معجزات کو انتہائی ہلکا کر کے بیان کرتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ محبت کی کمی کا نتیجہ میری نگاہ میں، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کسی کی محبت میں بات کروں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ادب آداب تھوڑے اور زیادہ ہوتے اور تربیت تھوڑی اور زیادہ ہوتی اور محبت تھوڑی اور زیادہ تو شاید یہ جملے ان کتابوں میں نہیں آنے چاہیے تھے کہ بھئی موسیٰ نے جو ہے عصا پھینک دیا تو عصا میں بھی پھینک سکتا ہوں، یہ جملے کتاب میں لکھے ہیں۔ موسیٰ نے عصا پھینک دیا، میں بھی عصا پھینک سکتا ہوں۔ اژدہا بن گیا تو اس میں موسیٰ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو اللہ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کیا بھائی؟ حضرت عیسیٰ نے جو ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں ایک بوتا، ایک جو ہے مجسمہ ٹائپ کا، ایک چھوٹا سا جو ہے ڈول ٹائپ کہہ لیں آپ، گڈا کہہ لیں، کچھ بھی جو میں بنا رہا ہوں مٹی سے، چکنی مٹی سے، تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ چکنی مٹی لاؤ، ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا بنا دیں گے۔ اس میں عیسیٰ کا کون سا کمال ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ نے پھونک ماری، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، پھونک تو میں بھی مار سکتا ہوں۔ وہ جو پرندہ بنا ہے وہ اللہ نے بنایا، عیسیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ گئی ساری ولایت تکوینی تیل لینے، کچھ بھی نہیں بچا۔ عیسیٰ نے بوتا بنایا چکنی مٹی سے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ عیسیٰ نے پھونک ماری، میں تو ایسی پھونک مارتا ہوں کہ چٹی کی آواز بھی آئے گی، تو کہاں کی ولایت تکوینی؟ اللہ نے پرندہ بنایا ہے۔ موسیٰ نے اژدہا عصا پھینکا تھا، اللہ نے اژدہا بنایا۔ اس طرح سارے معجزات آپ لاتے جائیے، وہ کہیں گے اس میں کون سا کمال ہے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ اس طرح کہنے سے بھی انسان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ وہ جو عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے پھونک ماری، وہ ہم ساری زندگی بھی لگا دیں ویسی پھونک نہیں مار سکتے۔ وہ جو عیسیٰ نے بوتا بنایا، ہم ساری زندگی بھی لگا دیں تو ویسا بوتا، اور اللہ بھی نہ ہمارے بوتا بنانے پہ نہ ہماری پھونک مارنے پہ اللہ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ ہم 1500 پھونکیں بھی مار دیں گے، وہ پرندہ تو کیا کچھ بھی نہیں بننا، الٹا وہ خشک ہو جائے گی، چکنی مٹی وہ
الٹ اور مزید بے دم ہو جائے گی، تھوڑی سی جو جان نظر آئی وہ بھی چلی جائے گی اس میں سے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو ولایت تکوینی اللہ نے جن افراد کو دی ہے انہیں اس کائنات پر مسلط کیا ہے۔ حضرت موسیٰ ولایت تکوینی رکھتے ہیں، قارون رشتہ دار، اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کے ساتھ اس کا رشتہ ہونے لگا تھا۔ یہ کیمیا بنانا، سونا بنانا جانتا تھا، مٹی سے سونا بنانا، بڑا عالم تھا اپنے وقت کا، بڑے اس نے جو ہے کرامتیں دکھائی لوگوں کو، اور اپنے آپ کو اتنا فرعون سمجھنے لگا یہ کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک درس ہے، ذاکری کورس ہے، یہ اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا اور غرور سے بچیں۔ جس بلندی پر بھی پہنچ جائے اپنے آپ کو سب سے کم ترین سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھیں۔ جہاں آپ نے سمجھنا شروع کیا کہ میری مجلس اور میری ذاکری اور میرا درس، تو جہنم میں جانے کا پہلا دن ہوگا وہ، جہاں آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا۔ ابتدا جہنم میں جانے کی یہیں سے ہوتی ہے، فرعونیت کی ابتدا اس میں سے ہوتی ہے۔ میرا درس، میری مجلس، میری ذاکری اور میرا کراؤڈ اور میری پبلک اور میری مجلس میں اتنے بھونپو لگے ہوئے اور اتنے مائک لگے ہوئے اور اتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ خدا ہم سب کو اس چیزوں سے کہے بچائے انشاءاللہ، اور تواضع کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ قارون جو بدبخت تھا، یہ بھی اسی چکر میں لگ گیا کہ میری مجلس میں یہ ہوتا ہے اور میرے مجلس میں اتنے لوگ آتے ہیں اور میں جو اتنا بڑا عالم ہوں اور میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، اس نے یہ باتیں شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا کہ بھائی یہ حرکتیں نہیں کرو، انسان بن جاؤ۔ اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف چیخنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ کے خدا کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اپنے علم پہ غرور تھا۔ علم انسان کے لیے بسا اوقات حجاب اکبر بن جاتا ہے، علم ہی انسان کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں کوئی بات نہیں مانتا، یہ وہ۔ حضرت موسیٰ طیش میں جلالی پیغمبر، حضرت موسیٰ نے کہا یا ارض ابلعی، اے زمین اسے نگل لے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، اے زمین اسے، آپ بولیں ذرا اے زمین اسے نگل لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں بولتا یا ارض ابلعی، اے زمین اسے نگل، کوئی کسی کو نہیں نکلے گا۔ ہم لوگ 1500 مرتبہ بولیں گے یا ارض ابلعی، کچھ بھی ہونے والا۔ لیکن موسیٰ کی زبان مبارک سے نکلا سلام اللہ علی موسیٰ۔ ادھر موسیٰ نے کہا یا ارض ابلعی، زمین نے آدھا دھڑ اس کا نکل لیا۔ اس نے چیخنا شروع کیا مجھے معاف کر دو، فوراً معافی مانگنا شروع کر دیا، ڈرامہ شروع کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ نے کہا ابھی معافی نہیں چلے گی، یا ارض ابلعی، زمین نے اس کو اور مزید نگل لیا۔ قارون جو نا پورا کا پورا زمین کے اندر چلا گیا۔ یہ ولایت تکوینی ہے کہ نہیں؟ ولایت تکوینی ہے۔ موسیٰ کے پاس جیسے ولایت تکوینی ہے زمین کے حوالے سے، بالکل اسی طریقے سے امیر المؤمنین کے پاس بھی ولایت تکوینی کیا ہے؟ موجود ہے، زمین ہی کے حوالے سے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ زمین سے بات کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جملے بھی آپ کو اسی کتاب خزینۃ المعارف سے ہدیہ کر رہا ہوں، مولانا قاسم صاحب کے جملے ہیں کہ زمین سے بات کرنا، زمین پر تصرف، یہ امیر کائنات کا خاصہ ہے۔ یہ امیر کائنات مراد امیر المؤمنین اور ان کی اولاد امام زمانہ تک، یہ سب زمین میں تصرف کرنے والے ہیں۔ کتنے معجزات آپ ایسے دیکھیں گے، لوگ مانگنے آئے، مولانا نے یوں کر کے ہاتھ مارا، زمین سے سونا نکل کے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا پہلے مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے کہا کہ بار اللہ میری عزت رکھ لے، ایک تھوڑا سا سونا نکال دے مثال کے طور پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ولایت تکوینی کہ اشارہ کیا اور سونا نکل کے باہر آ گیا، کہا یہ لے جاؤ اپنے مسئلے کو حل کرو۔ لیکن چونکہ یہ لوگ معجزات سے دور ہیں اور ان کا مزاج کچھ خراب واقع ہوا ہے، ہر معجزے کو کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ زمین تو بات ہی نہیں کر سکتی، کیسے زمین نے بات کی؟ شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے، اردو میں ہے یہ کتاب، ترجمہ موجود اس کا پڑھیے آپ۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات امیر المومنین ساری رات کسی سے باتیں کرتے رہے، اور نبی کی زوجہ نے جا کے نبی کو بتایا کہ یا نبی اللہ، علی تو پتہ نہیں رات بھر کسی سے باتیں کرتے رہے اور کمرے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں۔ تو نبی نے یہ بتایا کہ زمین کو حکم ہے کہ وہ علی سے باتیں کرے اور اپنے اوپر گزرنے والے سارے واقعات امیر المومنین کو بتائے۔ اب جنہوں نے انکار کرنا تھا کہنے لگے تو زمین تو بات ہی نہیں کرتی۔ اگر زمین بات نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب زمین کا کوئی حصہ بات، جو یہ کہتے ہیں کہ زمین بات نہیں کرتی، اب ان کی بات ہو رہی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے زمین سے سنگریزے اٹھائے، ان سنگریزوں نے دست نبی پہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ تو اگر زمین کا جز بات کر سکتا ہے تو پھر زمین کا کل بھی بات، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ انسان کلیہ جب سمجھ لے
کہ ہاں بھئی دست نبی پہ سنگریزوں نے پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حجر اسود بات کرتا ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، اس کے واقعات انسان جا کے پڑھے۔ اب آپ لوگ ذاکرات سے کوشش کریں، میرا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ایک موضوع لے لیں پتھر کے اوپر آپ پوری ایک مجلس تیار کریں۔ محنت ہوگی، زحمت ہوگی، علماء سے ہوتا ہے آپ کو رابطہ کرنا پڑے، پوچھنا پڑے، کتابوں کو اپنا مطالعہ بڑھانا ہوگا۔ ایک کاپی بنا لیں 25-50 روپے کی اور اس میں لکھ دیں پتھر اوپر، ٹھیک ہے، اور پتھر پہ جتنی روایتیں وہ جمع کر دیں، ٹھیک ہے۔ حجر اسود اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں مثال کے طور پر وہ روایت آ جائے گی کہ اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو اللہ اسے ہمارے ساتھ مشہور کرے گا۔ پھر اور کون کون سے پتھر ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول جب تم نے پتھر مارے تو وہ تم نے نہیں مارے، وہ اللہ نے مارے۔ یہ پتھر کس نے اٹھا کے دیے تھے؟ یہ پتھر امیر المومنین نے اٹھا کے رسول کو دیے تھے۔ اللہ نے ان پتھروں کے بارے میں کہا کہ جو تم نے مارے وہ تم نے نہیں، وہ ہم نے مارے، یعنی اللہ اپنے نبی کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اس طرح آپ جمع کرتے جائیں گے۔ وہ پتھر جو امام زین العابدین نے کالا پتھر، ایک شخص نے آ کے شکایت کی تھی کہ میں بڑے پریشان رہتا ہوں، میرے بڑے مسئلے کو میرا مسئلہ حل کر دے۔ مولانا نے کالا پتھر اٹھا کے دے دیا، بولا کہ اس کالے پتھر سے مانگو، مجھ سے نہیں، اس کالے پتھر کو میرا واسطہ نہیں دینا، نہ، پتھر جو مسئلہ پتھر سے مانگنا۔ اس کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، اس کے گھر میں مثال کے طور پر چراغا نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں تھا، اس نے تنگ آ کے غصے میں پتھر سے کہا بھائی روشنی چاہیے، تو پتھر روشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے دربار میں، یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، ظالم بادشاہ کے دربار میں خوف تھا، پتھر سے کہا مجھے بچا لینا، پتھر نے بچا لیا۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک، امام نے عطا کر دیا آگے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پتھر کو دینا چاہیں تو یہ اپنی قدرت پتھر کو بھی، تو اگر انسانوں میں کوئی ان کے قرب کی وجہ سے ولی بن جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح آپ پتھر پہ گنتے جائیے۔ حبابہ والبی ایک خاتون تھی، ان کو بھی ایک پتھر اس پہ مہر لگا کے اپنی ائمہ نے دیے، وہ پتھر بھی اس میں آ جائے گا، اور نہ جانے کتنے پتھر ہیں، میں پتھروں پہ چلا جاؤں گا، آپ کی مجلس پوری تیار ہو جائے گی، تو ابھی وہ بیان نہیں کرنا۔ بہرحال محنت کریں تو پتھر کے اوپر آپ کی ایک مجلس، پھر جانوروں پہ ایک مجلس، کن کن جانوروں نے اطاعت کی، اس میں مصائب بھی جانوروں کے آئیں گے، اونٹ کے مصائب، ذوالجناح کے مصائب، سارے کے سارے آ جائیں گے، اور پوری مجلس آپ کی جانوروں پہ۔ پھر درختوں پہ ایک مجلس، درخت کس طریقے سے متی ہیں، پھر سمندروں پہ ایک مجلس، پانی کس طریقے سے متی ہے، مچھلیاں کس طریقے سے متی ہیں۔ جتنا آپ ورک کریں گے، معتبر ترین روایت، معتبر ترین چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ زحمت کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اچھے سے زحمت کرے۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس ولایت تکوینی، حضرت عیسیٰ کے پاس ولایت تکوینی، ائمہ کے پاس بھی ہمارے ولایت تکوینی موجود ہے۔ یہ کائنات میں جب چاہیں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ معجزے کے ساتھ نہیں گزرتی۔ ائمہ بھی امر الہی کے کیا ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں جنگ کرتے، وہ روایت لحوف میں موجود ہے، معتبر مقتل ہے کہ آسمان سے فرشتہ آیا، وہاں سے جن آ گئے، سب کے سب ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ جیت جائیں گے۔ مولانا نے یہاں پہ مدد لی؟ نہیں لی مدد، کہا مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نفس مطمئنہ جس منزل اطمینان پر تھا، اسی منزل اطمینان کے ساتھ وہ قتل گاہ کی طرف گئے۔ مقام جو ملنا تھا وہ معجزے سے نہیں ملنا تھا، مقام شہادت سے، امام نے شہادت کو چنا، اختیار کیا۔ تو یہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ مشیت الہی کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر مشیت الہی معجزہ دکھانا ہے، یہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ اگر مشیت الہی معجزہ دکھانا نہیں ہے تو پھر یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ان سے ہر وقت معجزے کی توقع کرنا کہ ہر وقت معجزہ کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ امر الہی کے تابع ہیں، ان کو معلوم ہے کب معجزہ دکھانا ہے، کب معجزہ نہیں دکھانا۔ اب پتھر پہ بات آئی تو ایک پتھر پہ ایک معجزہ اسے سن لیجیے آپ لوگ، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان کا اختیار اور قدرت سمجھ میں آ جائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بھی معجزات کی آپ کو بہت ساری کتابوں میں، عیون المعجزات میں، دیگر کتابوں میں آپ کو یہ معجزہ مل جائے گا کہ ایک مرتبہ عمار نے یا مقداد نے، اب یہ تشویش میری طرف سے کیونکہ ریسنٹلی میں نے اس کو اسٹڈی بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال کتاب میں موجود ہے اور کتاب میری لائبریری میں ہے۔ عمار نے یا مقداد نے اپنے فقر و فاقے کی اگر شکایت کی امیر المومنین کے پاس، ولایت تکوینی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ مولانا بڑا فقیر ہو گئے، حالات بڑے برے ہیں، گھر میں بھی مسلسل کہہ رہی کچھ لا کے دو کھانے کو، کچھ کرتے کیوں نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھمکا، اپنا انہوں نے شکوہ کیا۔ تو مولانا نے کہا کہ کہا یہ پتھر اٹھا لو،
اب امیر المومنین کے گھر میں کوئی کارپیٹ اور کوئی قالین اور یہ لمبی چوڑی مفصل چیزیں تھی نہیں، وہ جس زہد کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جو گنتی کی چند چیزیں جو جہیز میں تھی بس وہی تھی۔ تو گھر میں فرش بھی پکا فرش نہیں تھا، کچا فرش میں پتھر پڑے ہوئے تھے، کہا یہ عمار یہ پتھر اٹھا لو۔ اب وہ عمار نے وہ پتھر اٹھایا، اور جب پتھر کو اٹھایا تو دیکھا وہ سونا بن چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے، کہ پتھر پہ امیر المؤمنین کا اتنا اختیار ہے کہ عمار سے کہا اٹھاؤ، امیر المؤمنین نے خود نہیں اٹھایا، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، جسے چاہے دے دو، روکنا ہے تو روک لو۔ امیر المؤمنین نے دے دیا۔ جب عمار بھی اگر اٹھائے گا تو عمار کے ہاتھ میں بھی پتھر کیا بن جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نقطے پہ خاص توجہ چاہیے، خاص توجہ، کہ امیر المؤمنین نے خود نہیں اٹھایا کہ بھائی یہ کام تو صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اگر میں اٹھاؤں گا تو پتھر سونے کا بنے گا، ورنہ عمار کے ہاتھ میں اتنی جان کہاں؟ اگر مولا چاہیں تو عمار کے ہاتھ میں اتنی جان۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود پتھر کو طاقت دے دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خود پتھر کو یہ صلاحیت دے دی کہ پتھر جو ہے وہ مشکل حل کرتا پھرے۔ تو یہاں تو عمار ہے، یہاں تو عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار جیسا جلیل القدر صحابی، عمار یہ پتھر اٹھا، عمار نے پتھر اٹھایا، وہ سونے کا بن گیا۔ اب عمار بڑے متقی و پرہیزگار تھے تو انہوں نے بڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ میں یہ مزاحن کہتا ہوں مجالس میں ہوتا تھا، میں سارے پتھر، میری کافی جیبیں، دو ادھر ہیں، دو ادھر ہیں، دو میری سائڈ پہ جیبیں، 8 کے قریب جیبیں ہیں، ساری جیبیں مولا کا گھر پورا صاف کر کے آتا میں، اور جتنے پتھر تھے سارے سونے کے بنا کے لے جاتا میں۔ لیکن یہ عمار ہے، یہ تقویٰ ہے، ہم لوگ غیر متقی لوگ ہیں، ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، وہ متقی پرہیزگار تھے۔ انہوں نے جب پتھر اٹھایا، عمار کو لگا یہ بڑا ہے۔ عمار نے امام المتقین کے سامنے تقویٰ دکھانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ مولا یہ پتھر بڑا ہے۔ تو یہاں مولا نے پھر عمار کو ڈانٹا، کہا کہ عمار تم سے کہہ دیا ہے کہ میرا نام لیتے جاؤ اور اپنے کام کرتے جاؤ، تو اس کو اشارہ کرو میرا نام لے کے پتھر کو، یہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ عمار نے پتھر کو اشارہ کیا۔ اب یہ سب سلسلے عمار کے ہیں، یہاں پہ اب ولایت امیر المؤمنین کے صدقے میں عمار کے پاس آ گئی۔ عمار نے ہاتھ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، وہ جو ڈھل کے نیچے گرا، کٹ کے نیچے گرا، وہ پتھر بن گیا، جو ہاتھ میں تھا وہ سونا رہ گیا۔ عمار نے وہ بچا ہوا جو سونا تھا وہ لیا اپنی مشکل حل کرنے کے لیے اور جانے لگے۔ ابھی امیر المؤمنین کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ تو جرأت نہیں کر سکتے۔ امیر المؤمنین امیر کائنات ہیں اور عمار ان کے غلاموں میں ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے یہ کہا عمار سے کہ یا ضعیف الیقین، ابھی امیر المؤمنین جلال میں، اے ضعیف الیقین، یعنی اے کمزور یقین والے، اے کمزور یقین والے، داؤد نے بھی جو لوہے کو پگھلایا تھا تو میرا نام ہی استعمال کیا تھا تو ہی پگھلا تھا۔ اب دیکھیے ولایت تکوینی کہاں تک جا رہی ہے کہ انبیاء ما سبق بھی اگر اپنی مشکلوں کو حل کر رہے ہیں تو امیر المؤمنین کے ذکر کے صدقے میں۔ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، آخری جملہ، ایک یا علی میں بڑی طاقت ہے، ہم لوگوں کی یا علی میں طاقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ہیں بدعقیدہ لوگ، سچی بات کر رہا ہوں میں، صاف ستھری بات، کسی کو بری لگے تو معذرت۔ ہم لوگوں کی یا علی میں جان نہیں، ہم لوگ جو ہے یا علی مدد کہتے ہیں، خوب نعرے لگاتے ہیں، جان کیسے نہیں، میں دلیل پیش کروں گا ابھی۔ جیسے ہی مشکل میں پھنستے اس وقت کوئی یا علی مدد نہیں بولتا۔ مجلس میں تو آپ نعرہ لگائیں نا یا علی مدد، یا علی مدد، جب مشکل میں پھنستے ہیں تو کوئی ایک لمحے کو چلو کوئی نادلی کا ورد کر لے بیٹھ کے، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا علی کو ہدیہ کرے، کوئی وہاں پہ اس وقت 100 مرتبہ یا علی مدد کہے، کچھ نہیں، تب بس پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری یا علی میں جان، تب تڑپ کے امیر المومنین کو اگر پکار لینا ایک دفعہ، خدا کی قسم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ نہ محبت ہے، نہ وہ معرفت ہے، نہ وہ بصیرت ہے، پھر ہمیں مولوی بھی سارے فارغ و ڈھکن قسم کے مولوی ملے، یہ سارے کے سارے مولوی ایسے جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں، بی بی کی کہانیوں کا انکار کرتے ہیں، مسلسل سارا سال فضائل علی کے بارے میں کہتے ہیں فضائل زیادہ ہو گئے، خیبر و خندق زیادہ ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا۔ ان مولویوں کے ہم لوگ جب چنگل میں پھنسے تو ہمارا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، عبادتوں سے روحانیت بھی گئی، بیڑا غرق ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب تک محبت سے امیر المؤمنین نہیں، کسی عمل کا کوئی فائدہ۔ اپنی محبت کو پروان چڑھائیے، کوشش کریں آج آپ جس مقام محبت پر ہیں، مولا سے آج جتنی محبت ہے، اس محبت کو مزید آپ آگے بڑھائیں، اور بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے فضائل پڑھے جائیں،
ان کے فضائل سنے جائیں، ان کے فضائل میں غور و خوض ہو، ان کے فضائل میں انسان دقت کرے۔ جتنا زیادہ ان کے فضائل میں انسان غور و خوض کرے گا اتنا زیادہ اس کی روحانیت میں، اس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔